امام علی علیہ السلام نے حجاز مقدس اور نجف کے بارے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حجاز میں آگ پیدا ہو جائے اور نجف میں پانی جاری ہو جائے تو اس وقت ظہور قائم آل محمد کی توقع رکھو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا نجف سیلاب و بارش سے بھر جائے اور جب حجاز میں آگ ظاہر ہو جائے اور بغداد پر تاتاری حکومت کرنے لگیں تو اس وقت قائم آل محمد کے ظہور کے منتظر رہو۔ امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے بارے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے خروج کی 10 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ کوفہ کی گلیوں میں پرچموں کو جلایا جائے گا، مسجدوں کی تعطیل کی جائے گی، حاجیوں کو روکا جائے گا، خراسان میں زمین دھس جائے گی، خراسان میں سنگ باری ہوگی، دمدار ستاروں کا طلوع ہوگا، ستارے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، شور و شر دنیا میں پھیل جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مصر اور شام کے بارے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پرچم جو سبز رنگ میں رنگے ہوئے ہیں مصر میں حرکت کریں گے اور شام اور اطراف شام میں داخل ہوں گے، اور یہ دونوں گروہ صاحب عصر سے جا کر مل جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے شام کے بارے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ شام میں 3 جھنڈے خروج کریں گے، ان تینوں میں سے ایک جھنڈا سفیانی کا جھنڈا ہوگا اور سفیانی کا جھنڈا باقی 2 پر غالب آ جائے گا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفیانی کا نام دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے نام سے کیا کرنا ہے؟ جب وہ شام کے 5 حصوں یعنی دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قزوین کا مالک ہو جائے گا تو اس وقت ظہور کی توقع رکھنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ وہ 9 ماہ حکومت کرے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ پورے 8 ماہ حکومت کرے گا، جس میں ایک دن بھی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ ظہور امام مہدی کا کس وقت تک انتظار کریں؟ تو آپ نے اپنے سر کو جنبش دی اور فرمایا یہ ابھی کیسے وقوع پذیر ہو سکتا ہے کہ ابھی تو زمانے نے اپنی سختی اور تنگی نہیں دکھائی، اور ابھی تو بھائیوں نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں توڑے، اور ابھی وہ امر کیسے وقوع پذیر ہو سکتا ہے کہ ابھی اس بادشاہ نے ظلم و ستم بھی نہیں کیا؟ ابھی یہ امر کیسے وقوع پذیر ہو سکتا ہے کہ ابھی تو قزوین سے زندیق سے خروج نہیں کیا گیا، جو وہاں کے پردے پھاڑ دے گا، اہم لوگوں کی تکفیر کرے گا، اس کی فصلوں کو تبدیل کر دے گا اور اس کی خوشحالی کو ختم کر دے گا۔ جو بھی اس سے جنگ کرے گا وہ قتل ہوگا، اور جو اس سے دور رہے گا وہ فقیر ہو جائے گا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ اپنے دین کی تباہی پر گریہ کرے گا اور دوسرا گروہ اپنی دنیا کی بربادی پر گریہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہر قم کے بارے ارشاد فرمایا کہ علم ایک شہر سے ظاہر ہوگا جس کا نام قم ہے، وہ شہر علم و فضل کا مرکز بن جائے گا، یہاں تک کہ اس کی زمین پر کوئی کمزور ایمان رکھنے والا باقی نہ رہے گا، اور یہ ہمارے قائم کے ظہور کے قریب ہوگا تو اللہ قم اور اہل قم کو حجت قائم کا مقام قرار دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل قم سے ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے پاس ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے جو لوہے کی طرح سخت ہوں گے، انہیں آندھیاں بھی نہیں ہلا سکتی، اور نہ وہ جنگ سے عاجز ہوں گے اور نہ بزدلی دکھائیں گے، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کریں گے اور آخرت کے خواہش مند ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور ائمہ کے بارے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ ائمہ کی قبروں کو بندوقوں سے خراب کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام خراسان اور سیستان کے بارے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیستان اور خراسان وہ علاقے ہیں کہ جہاں سے ہماری پریشانی دور ہوگی اور ہمیں ان علاقوں سے بڑی امید ہے۔ امام صادق علیہ السلام مشرق کے بارے ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب تم آسمان میں ایک علامت دیکھو کہ ایک عظیم آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہوگی اور کئی راتوں تک روشن رہے گی، اس وقت لوگوں کی پریشانی کے دور کرنے کا وقت ہے، اور یہ ظہور قائم سے کچھ قبل ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام آذربائیجان کے بارے ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے آذربائیجان سے ایک مدد آئے گی جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکے گی،
جب وہ وقت آ جائے تو گھر میں جم کر بیٹھ جاؤ، پھر صحرا سے ندا ہوگی کہ حرکت کرنے والے حرکت کریں، اس وقت اس کی طرف بڑھو، اگرچہ تمہیں خود کو گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ رکن و مقام کے درمیان وہ نئی ترتیب کے ساتھ کتاب الہی پر بیعت لے رہے ہیں، اور یہ بیعت عرب کے لوگوں کے لیے ہے۔ مناقب ابن شہرشوب میں ہے کہ جب چین فنا ہو جائے گا اور مغربی حرکت کرے گا اور عباسی سفر اختیار کرے گا اور سفیانی کی بیعت کی جائے گی، تو اس وقت ولی اللہ امام مہدی علیہ السلام کو اذن خروج دے دیا جائے گا، یعنی ان کو ظہور کی اجازت مل جائے گی۔ افریقہ کے بارے ارشاد ہے کہ ایک شخص 12 سال تک افریقہ میں حکومت کرے گا، پھر اس کے بعد فتنہ ہوگا اور ایک سیاہی مائل شخص حکومت کرے گا اور وہ افریقہ کو عدل و داد سے پر کر دے گا، پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوگا اور پہنچ کر اطاعت قبول کر لے گا اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یورپ کے بارے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد جزیرہ اندلس فتح کیا جائے گا، ان پر اہل فکر غالب آ جائیں گے اور وہ اہل اندلس کے مال و دولت اور اکثر علاقوں کو چھین لیں گے، ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، پردے چاک کر دیں گے اور شہروں کو تباہ کر دیں گے، اکثر بستیاں ویرانوں اور صحراؤں میں تبدیل ہو جائیں گی، اکثر لوگوں کو ان کی زمینوں اور دولت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور اندلس کا بیشتر حصہ چھین لیا جائے گا اور کمتر باقی رہ جائے گا۔ یہ خوف کا عالم ہوگا، اندلس کے لوگوں پر بھوک اور مہنگائی مسلط ہوگی اور فتنوں کی کثرت ہو جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے۔ اس وقت مغرب اقصی سے نسل فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ سے ایک شخص خروج کرے گا اور وہی مہدی قائم ہوں گے۔ یہ سب آخری زمانے میں ہوگا۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔